عید الاضحیٰ پر آپ نے اپنے ابا جان سے اور اپنی اماں جان سے یہ سوال کیا کہ ابا جان، اماں جان، آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جیسے میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، انہوں نے اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کر دیا، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا کر دکھائیں۔ تو ابا جان، اماں جان، آپ تو مجھے قرآن کے قریب ہی نہیں جانے دیتے، آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو، چھوڑ دو اس کو، آپ مجھے جو ہے وہ نماز کے قریب نہیں جانے دیتے، آپ کہتے ہیں چھوڑو، آپ کہتے ہیں کہ صرف روٹی، کپڑا، مکان، بس زندگی کا یہی مقصد ہے، آپ مجھے کچھ بڑا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ مجھے یہ رشتہ داروں اور جو سوسائٹی میں غلط چیزیں ہیں، سوسائٹیز میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہونے دیتے؟ آپ مجھے کیوں نہیں اللہ کے لیے قربان کرتے، تاکہ میں اور آپ ابا جان ہم دونوں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت جو مطلب ہمیشہ کی ادھر بھی کامیاب ہوں۔ یہ سوال تو بنتا ہے یار۔ عید منا لی، باربیکیو کر لیا، پارٹیز کر لی، رشتہ داروں سے مل لیا، سب کچھ کر لیا، ناچ لیا، گا لیا۔ اب بات سنیں غور سے، رمضان آپ کو ملا تھا، انسان کو رمضان ملا، انسان نے رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانے پینے کے بغیر بندہ مر سکتا ہے، اس نے ایسی چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا رمضان میں۔ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیں ابراہیم اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، آپ بڑے مذاق ہنسے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ایسا مذاق نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ انسان اپنے ہر ایموشن پر، ہر اپنے دل کے قریب چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، اس سب کو اللہ پہ قربان کر سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ پروف ہے، رمضان ہے، عید الاضحیٰ ہے، ایسے اور چیز آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایموشنز اور یہ جو ہم فضول، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ انسان خود چوز کرتا ہے کہ وہ جانور بن جائے، جانور سے بھی گر جائے، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، احسن تقویم۔ یہ کتنے بہانے آپ اپنے آپ کو دیں گے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ریالٹی کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو انہانس کریں اور ریالٹی کی طرف آئیں۔ دیکھیں، آپ نے کسی کا دل توڑا، آپ نے کسی کا ٹرسٹ توڑا، آپ نے کوئی منافقت کی ریلیشن شپ میں، اس کا آفٹر افیکٹ دیکھیں کہ وہ بندہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ پریشان ہوگا، اس کی جو ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیڈ ہو جائے گا، وہ کسی پر یقین نہیں کرے گا، اس کا بزنس میں، اس کی ڈیلی لائف میں، اپنے بزنس میں وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرے گا آسانی سے، کسی سے اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، وہ کہے گا دنیا ایسی ہے، دنیا جھوٹی ہے، اور اس کی زندگی پر فرق پڑے گا۔ اور ایسے اگر آپ دیکھیں ایک ایک بندے پر ایسے جب فرق پڑے گا، اس کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوگی، اس کا اپنا گھر ڈسٹرب ہوگا، تو اس لیے اس کا یہ بھی ایک رخ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو نہ توڑا کریں، ان کے اعتبار کو نہ توڑا کریں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل مانا، کیونکہ اس سے سوشلی جو ہے آپ لوگوں کا امن سکون جو ہے وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ایسے کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دھوکہ نہ دو، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کا اعتبار نہ توڑو۔ ساری رات جاگ رہے تھے، فجر کا وقت قریب آنے لگا اور سو گئے، مطلب نماز پڑھ لی، نماز چھوڑ دی، زیادہ فکر نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ مومن لوگ کون ہیں؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا وقت قریب آنے لگا، خوشی ہونے لگی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے لگے ہیں نماز کے لیے، نماز کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو ڈیسائیڈ کریں آپ کون ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں۔